اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی گزارنے کے بڑے سارے ابھی اصول ہیں۔ آپ مختلف سویلائزیشن دیکھیں، اس کے اندر لوگ ڈفرینٹ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کو دیکھ کے خوشی اور مسرت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کے سوچا ہے کہ ان میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ ہم دوسروں کو ہمیشہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہی سب سے سچی بات ہے، اور وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی صحیح سچ ہے، باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن ہمیں رک کے ان بائس ہو کے بالکل، کیا ہم نے کبھی یہ مطالعہ کیا ہے کہ کیا ہمارا دین صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور دوسروں کے دین میں کیا خرابی ہے یا کیوں وہ صحیح نہیں ہے؟ تو مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم ایسی چیز کو کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک اس چیز سے بڑا ہے کہ وہ چیلنج دیتا ہے، وہ غور و فکر کرنے کی، تحقیق کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم گھومو پھرو اس دنیا میں اور چل پھر کے دیکھو کہ لوگوں کا حال کیا ہوا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح تم دوسرے ادیان کو بھی چیک کرو کہ ان کے اندر کیا کیا خرافات ہیں۔ تو اسلام ایک واحد ایسا دین ہے جو کہ ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ آپ جتنے بھی دوسرے ادیان دیکھیں گے اس کے اندر اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ان بائس ہو کے، بالکل ان بائس ہو کے ان چیزوں کو دیکھے اور کوشش کرے کہ کیا چیز صحیح ہے صحیح معنوں میں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ غلط ہیں، لاجک کے خلاف ہے، ہماری نیچر کے خلاف ہے۔ تو سورہ ہود پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آئی ریلی ریکمینڈ کہ سورہ ہود کو آپ سارا پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر مختلف جو قومیں ہیں ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے پاس جو انبیاء آئے انہوں نے جس طریقے سے ان کو دعوت دی اور انہوں نے نہیں مانی، اور نہیں ماننے کے بعد ان کا نتیجہ کیا ہوا، وہ ساری ایک پوری داستان اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ سورہ ہود ہے، 11 نمبر سورت ہے۔ اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے ہے، لیکن میں آپ کو جس نقطے پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ ہے آیات اس کی ہے 100 سے 109، 100 سے لے کے 109 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ساری جو بھی قوموں کے حوال بتائے اور انبیاء نے آ کے ان سے کیا کہا، ان میں کیا خرابیاں تھیں، اس کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کی پکڑ کیسی شدید تھی اور ان کا کیا حال ہوا۔ یہ ساری کی ساری داستان کا جو لب لباب ہے وہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ سمرائز کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس صورت کو شروع سے لے کے پڑھیں تاکہ آپ کو بعد میں تھوڑا سا تسلسل بھی لگے۔ وہ بڑے سارے واقعات ہیں جو کہ آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے۔ تو اب آتے ہیں اس کی سمری کی طرف۔ تو آیت نمبر 100 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ان بستیوں کی سرگزشتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس سے پیچھے کافی ساری جو قومیں ہیں ان کے حوال بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی کیا حالت ہوئی جب انہوں نے نہیں مانا اور سچ کو جب ڈینائی کر دیا تو ان کا کیا حالت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی کہانیاں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں بعض ابھی کھڑی ہیں، تم دیکھتے ہو ان کی نسلیں ابھی باقی ہیں، کچھ رسومات ان کی باقی ہیں، کوئی کلچر باقی ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جن کی فصل کٹ چکی ہے، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے، اس کی ہسٹری بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ اب یہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے یہ جملہ آپ کو جگہ جگہ پہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، تم ہی کر رہے ہو۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ نیوٹن نے بتایا کہ اس زمین میں ایک کشش ثقل ہوتی ہے، گریوٹی ہوتی ہے، جو کوئی بھی بندہ جب ہائٹ پہ جا کے جمپ مارے گا تو وہ زمین اس کو کھینچے گی، وہ زمین کی طرف آئے گا ہی آئے گا۔ تو یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، اس نے ڈسکور کر کے ہمیں بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہ قانون کی حیثیت سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے، وہ ایسے رستے اختیار کرتا ہے جس کے بعد اس پہ یہ ظلم ڈھانا لازم ہو جاتا ہے۔ تو وہ قانون فطرت جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ ظلم اپنے اوپر ڈھانے کے، انسان اس کو اختیار کرتا ہے اور اس لیے خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پھر تیرے رب پروردگار کا حکم صادر ہوا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں خدا کے سوا پکارتے تھے، ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ تو دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بتوں کی ٹرم میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ انسانوں کی ٹرم میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کی ٹرم میں بھی ہو سکتے ہیں۔
آپ نے اپنے لاجک پہ چل کے بھی کسی کو آپ الہ بنا سکتے ہیں، اپنی خواہش نفس کو بنا سکتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو بھی اپنے معبود اللہ کے علاوہ بناتے ہیں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہ معبود ان کے کوئی کام نہیں آتے۔ ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی، مجھے یاد آ رہا ہے مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو صرف میرے نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، یہ صرف جھوٹ ہے، خیال ہے، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے جی، تم اللہ کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہو۔ اس کے اندر سارے اولیاء ولی اللہ بھی آ جاتے ہیں جن کو لوگ پکارتے ہیں، ہم انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ اللہ کے نیک بندے تو وہ چلے گئے ہیں، لیکن ہم اگر اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو وہ مدد کو نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بتا دیا کہ ان کو قوموں کی میں نے جب پکڑ گی تو وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ تیرا پروردگار جب بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا یہ طریقہ ہے، اس کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی بستیاں ظلم کر رہی ہوتی ہیں، ظلم کی انتہا ہوتی ہے، تو اس کی ایسی پکڑ آتی ہے کہ وہ بڑی ہی دردناک اور سخت ہوتی ہے، کوئی بھی اس سے چھڑا نہیں سکتا، آپ کو کوئی بھی اس سے بچا نہیں سکتا۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی جو آخرت کے عذاب سے ڈریں، وہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔ اب جو بھی آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کو یہ شعور باقی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن پیش ہوگا اور اس کے اعمال کا اس سے سوال اور اس سے جواب طلب کیا جائے گا، تو وہ بندہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ تو جو بھی اللہ کے عذاب سے آخرت سے ڈرتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ضرور بضرور ہم ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو لوگ کہتے تھے قیامت کیوں نہیں آتی۔ آج کل بھی ایسے بڑے سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ دنیا سدا سے چل رہی ہے اور سدا ہی چلتی رہے گی، حالانکہ سائنٹیفک ایویڈنس بھی آگے ہیں جو کہ قرآن کی اس بات پہ دلالت کرتے ہیں۔ ان کو بھی ہوش آ گئی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ معاملہ ہونا ہے، تو ہمیں اس پہ ضرور یقین رکھنا ہے کہ آخرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت کے لیے اس کو صرف ٹال رہا ہے اپنی حکمت کے تحت، اپنی پلاننگ کے تحت۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، پھر لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ اب بڑے سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں قیامت کے دن تمہیں پکڑ لوں گا، اللہ کے سے تمہاری شکایت کروں گا۔ تو یہاں تو حال یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام تک نہ کر سکے گا۔ تو یہ جرت کون کرے گا کہ جی میں اللہ کے ساتھ یہ بات تمہارے خلاف کروں گا؟ تو صرف وہ جس کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا، اجازت دے گا، وہی اپنی جو ہے کوئی گزارش کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی والا معاملہ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ کلام بھی نہیں کر سکے گا، وہ دن ایسا ہے۔ اور اس دن کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک ہوں گے۔ یہ گروپس بتا دیے دو بڑے بڑے کہ کچھ نیک ہیں اور کچھ بدبخت ہیں۔ اب بدبختوں کا بتایا جا رہا۔ سو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، انہیں وہاں چیخنا اور چلانا ہے۔ اللہ، تو یہ ایک بدبختی بتائی گئی ہے کہ ان کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹنی ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے عوض وہ چیخیں گے اور چلائیں گے۔ تو ہوگا کیا کہ ان کے یہ چیخنا اور چلانا کوئی کام نہ آئے گا، وہ اسی میں پڑے رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے۔ تب اللہ نے بتایا کہ یہ جو آخرت ہے یہ ابدی ہے، اٹرنل ہے، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، انفینٹی کی طرف ہے۔ لیکن کیا ہوگا کہ وہ چیخنا چلانا ہے، اسی میں ہی پڑے رہیں گے جہاں تک کہ زمین و آسمان قائم ہے۔ اس سے مطلب یہی ہے کہ جب تک یہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت اخروی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کا پابند نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ اور پلان کر لے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ وہ قانون کا پابند ہے، اس طرح سے وہ چاہے جو بھی ان میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ رہے وہ نیک بخت ہیں جو جنت میں ہوں گے، وہ اسی میں رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، اس کی طرف سے ایسی عطا کے طور پر جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ تو جنتیوں کا بھی یہ حوال بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا ہوں گے کہ وہ جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، جنت کا جو بھی نقشہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔
اس کی سمری جنت کہہ کے یہاں پہ بیان کر فرما دی، اور کہا کہ اسی کے اندر رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے۔ تو اس کا ہم نے پہلے بتا دیا کہ کیونکہ یہ اٹرنل ہے اور وہ بھی قائم ہی رہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور اگر چاہے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور ایسی عطا کے طور پر جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، ہمیشہ قائم رہنے والی ہوگی۔ تو اے پیغمبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سے بھی خطاب ہے، تم ان چیزوں کے معاملے میں کسی تردد میں نہ پڑو جنہیں یہ پوچھتے ہیں، یعنی کوئی کسی شک میں نہ پڑو کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں یہ اسی طرح پوچھ رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ان کا حصہ ہم بھی بغیر کسی کمی کے انہیں پورا پورا ادا کر دیں گے۔ تو یہ کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر رہا ہے یا کسی کے بتوں کو پوج رہا ہے۔ اب بتوں پہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ بت کیا ہو سکتے ہیں، انسان کے، قرآن پاک ڈیفرنٹ چیزیں۔ ایک تو ظاہر ہے نا کہ کسی نے پتھر کے مٹی کے بت بنا دیے ہیں، وہ تو ہمیں ایک فزیکل چیز نظر آتی ہے، لیکن ایک چھوٹے چھوٹے بت بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ڈر خوف ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا باس جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا، نوکری سے نکال دے گا، تو آپ نے اس کو بت بنایا ہوا ہے اور اس کی ہر بات مانتے جا رہے ہیں، جو جائز اور ناجائز ہے دونوں ہی مانتے جا رہے ہیں، تو ان کی بھی ہم نے نفی کرنی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے پوچھ رہے ہیں جس طرح ان کے بڑے پوچھتے تھے ہم سے۔ ہمارے آبا و اجداد بھی تو ایسے ڈر خوف لے کے جی سکتے ہیں نا، اور وہ بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے تھے، اور یہ آنے والے بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور مزید ہم نے اس پہ بات کی کہ وہ اور بھی ہو سکتے ہیں، اپنی خواہش نفس بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی میرا دل نہیں مانتا، میرا لاجک نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیوں اسلام یہ کہہ رہا ہے، تو وہ اس نے خواہش نفس کو آگے کہہ دیا، اس کا دل نہیں مانتا، وہ اپنی خواہشوں کا تابع ہے۔ اسی طرح کو پیر فقیر کو مانگتا ہے تو وہ اس کے پیچھے ہے۔ تو سمری یہی ہے کہ کوئی بھی الغرض کے ایسی چیز ہے جو کہ اللہ کے سوا ہم نے اس کو آگے رکھ دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کرتا درتا ہے۔ بڑے سارے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، کسی کو مائی باپ کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو مالک کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں کہ وہی انسان کو دینے والا ہے، وہی داتا ہے، وہی مالک ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ ہم نے کوئی ایسی چیزیں اپنے دماغ میں رکھی ہوئی ہیں، اپنی خواہش کتابیں ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں وہ سارے بت توڑتے ہیں اور ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دھمکی اور ڈانٹ کی صورت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے انہیں پورا پورا دے دیں گے۔ تو جس طرح وہ ظلم کرتے تھے قیامت کے دن بھی اپنے اوپر، اسی طرح ان پہ ظلم ڈایا جائے گا، تو یہ اسی کے عوض ہے جو وہ انہوں نے کمایا۔ تو یہ سمری ہے، میں بڑی ہی اختصار کے ساتھ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ ایک نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے لوگ کس طرح سے سویلائزیشن گزری اور انہوں نے کیا کیا کیا۔ آئی ریلی ریکمینڈ کہ اس سے پہلے کی آیات کے اندر حود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، پھر اسی طرح قوم عاد کا، قوم سمود کا، وہ سارے قصے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کا بتایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بتایا گیا، تو وہ ساری کی ساری قوموں نے کیا کیا اور ان کے کیا حالات ہوئے، اور اس کا نتیجہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے کہ ان آیات کے اندر بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو غالب کرتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ اسی طرح عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت کے حقداروں میں شمار فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔